إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت پر ارشاد فرماتی ہیں: کان الناس امۃ واحدۃ. اس سے پچھلی آیات میں جیسے کہ آپ نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے مخلصین مؤمنین کا حوال بھی بیان کیا اور منافقین کا بھی بیان کیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کا سبب اصلی بھی بتلایا کہ یہ کافر لوگ جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں اور معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بیان کی گئی کہ حب الدنیا، کہ دنیا کی محبت، کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ جڑ ہے ہر برائی کی، کہ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جائے تو پھر اس سے ہر قسم کی برائی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں یہ بھی ارشاد فرما دیا پچھلی آیات میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، کہ ان کے نزدیک جو تھا کافروں کے نزدیک بس یہ زینت حیات دنیا ہے، اسی وجہ سے یہ مومنوں سے تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی ان کے پاس نہ دولت ہے، نہ شوکت ہے، نہ مال ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے دین کے علمبردار ہیں جو عالمی دین ہے. ان آیات مبارکہ کے بعد اب ان آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتی ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، کہ لوگ تھے ایک امت. اب امت کا معنی سمجھیں کہ امت کا معنی ہوتا ہے جماعت، یعنی اب اس امت کو امت کہا جاتا ہے کہ جو کافی لوگ مثلا کسی ایک نظریے پہ جمع ہو جائیں تو یہ بھی امت کہلاتے ہیں. وہ نظریہ جیسا بھی ہو لیکن لفظ امت کا ان پر اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح اگر بعض لوگ ایک قومی لحاظ سے جمع ہو گئے ان پر بھی لفظ امت کا اطلاق ہوگا، یعنی عقائد و افکار کی بنا پہ کوئی ایک طریقے پہ ہوں تو وہ بھی امت کہلاتے ہیں، اور قومی لحاظ سے، وطنی لحاظ سے، نسبی لحاظ سے اگر ایک ہوں تو ان پر بھی اطلاق لفظ امت کا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایک فرد پر بھی امت کا اطلاق ہوتا ہے، کہ جیسے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن. ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں گویا ایک امت تھے. اب اللہ نے ان آیات میں بتلایا ہے کہ امت پر، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ ایک ہی طریقے پر تھے، ان میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا. اب ایک طریقے پر ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھی سب کا رنگ ایک تھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ سب کی شکل صورت ایک تھی. تو ایک ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک دور ایسا گزرا ہے لوگوں پر کہ وہ ایک تھے باعتبار عقیدے کے، باعتبار نظریے کے ایک تھے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا.
اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ایک نظریے پر جو تھے وہ نظریہ حق تھا یا باطل تھا. تو قرآن مقدس کی آیات مبارک سے جمہور مفسرین سلف صالحین نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک عقیدے پر، ایک طریقے پر، ایک ہی نظریے پر تھے، باعتبار حق کے تھے بھی حق پر اور تھے بھی ایک نظریے پر، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. سمجھیں کہ یہ کون سا ایسا دور تھا کہ جس میں لوگ ایک نظریے پہ تھے اور ایک عقیدے پہ تھے اور ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں اور صحابی جلیل ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں جو اشارہ فرمایا کہ کان الناس امتن واحدتن، لوگ ایک امت تھے، ان میں کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی آپس کے اندر کسی قسم کی لڑائی نظریاتی عقیدے کی نہیں تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کے ارواح کو نکالا اور ان سب سے یہ ارشاد فرمایا کہ الست بربکم قالوا بلا. اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کے سب اس بات پہ متفق تھے ربوبیت خدا بندی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر کہ رب ایک ہی ہے. اب یہ آدم علیہ السلام کے جو واقعہ ہے یہ ہے آدم علیہ السلام کے اس زمانے کا واقعہ جب اب آسمانوں میں تھے، آپ جنت میں تھے. اس وقت ابھی بی بی حوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے صلب آدم میں جتنی اولاد در اولاد رکھی ہے اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ پاک نے ان کی پشت سے تمام ارواح کو نکالا. یہ عالم ارواح کہلاتا ہے جس میں تمام مخلوق کے روحوں کو اللہ نے جمع کیا. چونکہ عالم دنیا میں کئی قسم کے ہیں، جیسے عالم ارواح ہے، اسی طرح ایک عالم دنیا ہے جس میں آپ موجود ہیں. اس کے بعد پھر ایک عالم برزخ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان جو مرنے کے بعد ہم قبر میں رہیں گے، وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کے بعد پھر ایک عالم ہے عالم آخرت، اور وہ عالم جو ہے وہ ایسا عالم ہے کہ جس کے بعد فنا نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک جب مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے پھر ان پہ موت نہیں آئے. آپ پوری توجہ سے بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حق سمجھانے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق وہ فرماتے ہیں یہ عالم ارواح کا اشارہ ہے کہ عالم ارواح میں تمام روحیں جو تھیں وہ ایک عقیدے پہ تھیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. اور اسی کی تائید جو ہے ایک حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے اور ایک قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اور حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ. میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین حق اور فطرت پہ پیدا ہوتا ہے.
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس بچے کو یہودی بنا دیتی ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، ہندو ہے تو ہندو بنا دیتے ہیں، مسلمان ہے تو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ ورنہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد اگر اس کو کوئی مسخ نہ کرے تو وہ اللہ کی توحید پہ قائم ہوگا۔ تو اس لیے ایک قول تو یہ ہو گیا کہ بھی اس زمانے عالم ارواح میں سب امت ایک تھی اور ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور وہ ایک کس بات پہ تھی؟ عقیدے پہ ایک تھی کہ اللہ ہی الہ ہے اور اسی کی ربوبیت کاملہ ہے، اسی کی الوہیت ہے، اور اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی ہمیں پالنے والا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں۔ تو اس لیے ایک لفظ میں سارا مسئلہ آ گیا، الست بربکم قالوا بلا۔ تو ایک قول تو یہ ہے، اس کو دماغ میں رکھ لیں۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر المفسرین ہیں، جن کو اللہ نے قرآن پاک کا خاص علم عطا فرمایا اور جن کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے میرے مدنی پاک نے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التاویل، میرا اللہ میرے اس صحابی کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ عمر کے اعتبار سے بڑے صغیر سن تھے لیکن علم کے اعتبار سے بڑے تھے۔ اللہ نے ان کو قرآن سمجھنے کا، فہم قرآن کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید کا قول اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد عالم ارواح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتی ہیں پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، تو اللہ نے نبی ارواح کو تو نہیں بھیجے، روحوں کو تو نہیں بھیجے۔ انہوں نے کہا قرآن کی خود آیت دلالت کر رہی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر تو خود کرتا ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ پاک نے پھر بھیجا نبیوں کو مبشرین، خوشخبری سنانے والے، منذرین، ڈرانے والے۔ تو فرماتی ہیں جب مبشرین منذرین بن کے نبی عالم ہمارے میں آئے، دنیا میں آئے ہیں، تو پھر عالم ارواح کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ایک دوسرا وہ یہ فرماتی ہے کہ یاد رکھو عالم ارواح یا عالم آخرت جو ہے وہ تو دار تکلیف بھی نہیں ہے، یعنی وہاں تو کوئی نماز روزہ بھی نہیں۔ عالم ارواح میں تو ہم صرف روح تھے اور ارواح سے اللہ نے اقرار لے لیا، لیکن عالم ارواح کے اندر کوئی عالم تکلیف تو نہیں تھا۔ اسی طرح اب عالم آخرت ہے، جب ہم مرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو پھر کوئی تکلیف نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ سارا عالم تکلیف عالم دنیا ہے۔ تو اب ان کے قول کے مطابق بات کو سمجھیں کہ لوگ ایک امت تھے، ایک عقیدے پر تھے، ایک نظریے پر تھے اور تھے بھی حق پر۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اس سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو دور ہے سب لوگ ایک عقیدے پہ تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، آپ ان کی تربیت فرماتے گئے، سب آدم کے عقیدے پہ تھے الا قابیل یا چند ایک لوگ جو ناقابل ذکر ہیں، جن کی کوئی عدد نہیں تھی اور جن کے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سب لوگ ایک عقیدے پہ تھے۔
جب سب لوگ ایک عقیدے پر تھے، ایک نظریے پر تھے، تو اب جناب یہ سمجھیں کہ یہ تقریباً آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک تقریباً 10 قرن کا زمانہ گزرا ہے۔ 10 قرن کا معنی ہوتا ہے ایک قرن، ایک صدی کا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ 1000 سال، یعنی 1000 سال تک کوئی اختلاف نہیں، سب توحید کے علمبردار، سب اللہ کی الوہیت کے قائل، اللہ کی ربوبیت کے قائل، عبادت صرف پروردگار عالم کی ہوتی تھی اور کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پوری لوگ اولاد آدم جو ہیں وہ ایک امت تھے، ایک نظریے پہ تھے، ایک عقیدے پہ تھے۔ اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ جب وہ ایک عقیدے پہ تھے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، ومختلف الذین، پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا، تو عام لوگوں کے دماغ میں یہ جاتا ہے کہ بھی پہلے تو لوگ ایک عقیدے پہ تھے، نبی آئے تو اختلاف پڑ گیا۔ ظاہر آیت کا جو مفہوم ہے نا جی، بظاہر جب آپ آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو فوراً بات یہی سمجھ آئے گی، کان الناس امتن واحدتن، کے لوگ ایک امت تھے، ایک عقیدے پہ، ایک جماعت۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے بھیجے نبی خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں وہ جھگڑتے ہیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور نہ جھگڑے میں پڑے مگر وہ لوگ جن کو وہ کتاب دی گئی، جب آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، اختلاف میں کیوں پڑے؟ بغیا بینہم، بے اعتبار حسد کے۔ تو اب بظاہر نعوذ باللہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھی لوگ تو ایک عقیدے پہ تھے، ایک طریقے پہ تھے، ایک افکار پہ تھے، لیکن نبی بھیجے گئے اور اس کے بعد پھر اختلاف ہوا، یہ بات نہیں، بات سمجھیں۔ اصل میں قرآن مقدس کا جو اسلوب بیان ہے، جب تک آدمی اللہ کے قرآن کو یعنی تمام سلف صالحین کے طرز پہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے، قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہی وہ بنیادی جھگڑا ہے، حالانکہ جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ آج بعض پڑھے لکھے دوستوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی ایک پڑھا ہوا آدمی ہے، مثلا ایک آدمی نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، یا کوئی ڈگری کی ہے، قرآن کا اردو ترجمہ موجود ہے، قرآن دیکھ کے سمجھ سکتا ہے، قرآن کا سمجھنا بڑا آسان ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتا ہے، تو لوگوں میں ایک لڑائی پیدا ہو گئی۔ تو جدید تعلیم یافتہ طبقے نے سمجھا کہ مولوی جو ہے وہ ہمیں جاہل سمجھتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ ہمارے پاس علم ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کیا یہ دین کا صرف مولوی ٹھیکیدار ہے؟ تو اصل وجہ کیا تھی؟ دونوں نے کچھ سخت لفظ آپس میں جو اختیار کیے، کچھ تم کھچے کھچے رہے، کچھ ہم کھچے کھچے، اس وجہ سے اختلاف بڑھتا گیا، ورنہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ اب جدید طبقے نے یہ سمجھا کہ جیسے باقی اخبار پڑھ کے یا کتاب پڑھ کے ہم ایک مفہوم سمجھ لیتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اردو ترجمے موجود ہیں، انگریزی موجود ہیں، فارسی موجود ہیں، سندھی تراجم موجود ہیں، پشتو میں تراجم موجود ہیں، ہر زبان والا پڑھ کے سمجھ لے گا۔ لیکن علماء کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بندے کی کتاب نہیں ہے، اس کا پس منظر، شان نزول، اسباب نزول، اور وہ زمانہ اور اس زمانے میں جو لوگ تھے، جب تک وہ نہ سمجھائیں ہمیں قرآن کی آیت سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں سارے اس پس منظر کا جاننا ضروری ہے۔ اب دیکھیں جی، قرآن مقدس کی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک تاریخ کا قصہ شروع کر دے اور آپ کو قصہ سناتا ہوا چلا جائے، نہ کوئی جغرافیے کی کتاب ہے کہ وہ اس بحث میں ہمیں الجھا دے کہ قوم عاد کہاں واقع تھی اور قوم سمود کہاں واقع تھی،
اور بحر عرب کون سا ہے اور بحیرہ احمر کون سا ہے، یہ بحثیں جو ہیں قرآن پاک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک موعظت کی کتاب ہے، اور ایک ایسی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ تو اس کا اپنا ایک اسلوب بیان ہے، وہ اتنی بات ذکر کرتے ہیں جتنی بات کی ضرورت ہوتی ہے، جس بات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جو بات خود بخود آیات سے مفہوم ہو رہی ہے، قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا کہ بھئی ایک بات خود بخود سمجھ آ رہی ہے پھر اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اس کی ایک میں مثال دے دوں تاکہ پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام جب قید میں چلے گئے، مدت گزر گئی، اس زمانے کے بادشاہ مصر نے خواب دیکھا، موجود لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن بادشاہ کا اطمینان نہ ہو سکا۔ تو اب جو آدمی قید میں تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی کہ تم کل رہا ہو جاؤ گے، اس کو یاد آئی، اس نے کہا کمال کی بات ہے، بادشاہ بھی بڑا پریشان ہے، تعبیر نہیں مل رہی، اور تعبیر کا بہت بڑا عالم ماہر جو ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے اب دیکھیں قرآن پاک صرف اتنی بات کرتا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، کہ وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مہربانی کریں یوسف علیہ السلام ہمیں تعبیر دیں اس بارے میں کہ خواب دیکھا ہے بادشاہ نے۔ اب سارا قصہ درمیان میں کہ بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا، اس کو نہ آیا، پھر اس نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں تو میں جا کے ایک آدمی جیل میں ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ بڑا تعبیر کا ماہر ہے، اس سے تعبیر لے کے آؤں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دی، پروانہ دیا، بادشاہ کی اجازت سے وہ جیل میں گئے۔ انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھائی معاف کرنا، میں تمہاری بات تو بھول گیا تھا، لیکن آج مجھے موقع مل گیا ہے، بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر نہیں سمجھ آ رہی، تم تعبیر دو۔ یہ سارا قصہ قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا، کیوں؟ ایک کھلی بات ہے، سمجھ آ رہی۔ قرآن کے مضمون سے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے خواب دیکھا تھا کہ بھئی میں پانی یا ساقی یا شراب پلا رہا ہوں، اور ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں، انہوں نے کہا تم پھانسی چڑھ جاؤ گے اور تم کل آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس کو یاد آئی تو اس نے بات کی۔ اب سارا درمیان میں قصہ جو ہے ابراہیم اللہ پاک نے ذکر ہی نہیں کیا، بات بس یہوں سے شروع ہو گئی کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف۔ کیونکہ مقصد جو تھا صرف یہ بیان کرنا تھا کہ وہ خواب کیا ہے اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کیا دی ہے۔ اب درمیان میں کہ جی اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے آرڈر لکھا۔ اب یہ کوئی تاریخی بات ہو یا ہسٹری ہو پھر تو ہم بادشاہ کا آرڈر کی کاپی بھی ساتھ لگاتے قصے کے کہ بھی کاپی نمبر فلاں اور آرڈر نمبر فلاں اور ڈسپیچ نمبر فلاں۔ یہ تو قرآن ہے، اس نے تو ہمیں ہدایت کے لیے جھنجھوڑنا ہے کہ دیکھو جب ہم نے چاہا کہ یوسف کو نکالیں تو پھر ہم نے خواب دکھلا دیا، تعبیر میں محتاج کر دیا لوگوں کو یوسف علیہ السلام کا، اور اللہ نے ہمیں جھنجھوڑنا ہے کہ دیکھو بادشاہ کی کرسی پہ آدمی بیٹھا ہو تو کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن علم ہے، ضرورت پڑے تو محتاج عالم کا ہونا پڑے گا۔ تو یہ ایک سبق ہے قرآن میں، قرآن ہمیں جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ بات کو سمجھیں کہ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک عقیدے پہ تھے۔ جب ایک عقیدے پہ تھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی بھیجنے کی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کیا مانا؟ ہر سال تک تو ایک طریقے پہ رہے، لیکن اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد پھر ان میں اختلاف شروع ہو گیا۔ جب اب اس اختلاف کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ واضح بات ہے کہ ضرورت ہوگی تو نبی آئے گا نا، ضرورت ہی نہ ہو تو اللہ نبی کیوں بھیجے؟
اور اللہ کے نبی کیوں آتے ہیں؟ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، ظلمات میں ہوتی ہیں، اندھیروں میں ہوتی ہیں، وہ کفر و ضلالت کی گمراہیوں میں بھٹک جاتی ہیں، جہنم میں گر رہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ اپنے مصلح، اپنے نبی، اپنے دائی، اپنے رسول، اپنے نام لیوا، اپنے علماء بھیجتا ہے کہ قوم کو کار مذلت سے نکالیں، ایک کھل۔ اس لیے آپ جناب کہتے ہیں جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے دریا میں ڈال دو، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، ہم تمہارے پاس واپس بھیجیں گے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ جو ہے حرام کر دیا۔ اچھا، اب درمیان میں کہ جب بی بی کو ڈر لگا، بی بی نے صندوق بنوائی، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کیا، صندوق میں دریا میں ڈالا، کوئی ضرورت ہی نہیں، اس قصے کی بات کھلی ہوئی ہے، واضح ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کا قرآن ساری تفصیل کے اندر جائے؟ قرآن تو صرف وہ بیان کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا قرآن کبھی ذکر نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا کہ جیسے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس وحی بھیجی۔ اب قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اماں کا نام کیا ہے، قرآن نے بتا دیا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ نوجوان چند غار میں آ گئے۔ اچھا، وہ کون نوجوان تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کے باپ دادے کا نام کیا تھا، وہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے، قرآن نے بحث نہیں کی ہے۔ لوگوں نے روایات اسرائیلیہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اصحاب کہف کے نام نکالے ہیں، لیکن قرآن کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اور پھر ماشاءاللہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ ایسی ایسی روایات بھی بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام جس کو آ جائے نا تو تسخیر کا وظیفہ ہے، بڑے پیسے ملتے ہیں۔ بڑا ڈھونڈتے ہیں بیچارے جی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے۔ مجھ سے کئی دفعہ آ کے پوچھا جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے، کہ مجھے تو اپنی دادی سے آگے نام نہیں آتا، تو تم مجھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک لے جانا چاہتے ہو، کوئی عقل کی بات کرو۔ نہیں جی نہیں، آپ کو تو پتا ہوگا۔ میں نے کہا جی فرمائیے وجہ کیا؟ جی کہتے ہیں آپ کو پتا تو ہے نا جی، کہ پتا لگ جائے تو بڑا تسخیر کا عمل ہے۔ میں نے کہا یار کمال ہے، ماں کے ذکر میں جو نبی بھی نہیں تھی، رسول بھی نہیں تھی، اس کے ذکر میں تو اتنا بڑا تسخیر ہو، اور خود نبی رسول کلیم اللہ موسیٰ کے نام میں کوئی برکت نہیں۔ ایک لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے، ڈال دو۔ یہ قوم اتنی بڑی سیدھی ہے کہ جو ایک نظریہ ایک نعرہ لے کے کھڑے ہو جاؤ تمہیں ماننے والے مل جائیں گے، فکر نہ کرو۔ قوم بیچاری اتنی سیدھی ہے۔ آپ جناب کوئی دنیا میں نعرہ دے دیں، اب پوری دنیا میں ایک پارٹی ہے، ان کا نام ہی شیطان پارٹی ہے، اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں، تو شیطان کو بھی مل گئی نا پارٹی۔ یہ تو آپ ایک نظریہ دے دیں، ایک نعرہ دے دیں، ایک نئی کوئی بات نکال دیں، 2 مہینے 4 مہینے صبر کریں، پھر فکر نہ کریں، ماننے والے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ قبروں پہ سجدہ کروائیں، ماننے والوں کی کمی نہیں۔ آپ جناب گانے بجانے کے ذریعے خدا تک پہنچا دیں، ماننے والوں کی کمی نہیں۔ آپ حجرے مجرے میں بیٹھ کے روحانیت کے درس پڑھوائیں، ماننے والوں کی کمی نہیں۔ آپ توحید کا سبق دیں، ماننے والے حاضر ہیں۔ آپ اللہ اکبر کے نعرے لگوائیں، قوم تیار ہے۔ آپ رسول کے نعرے لگوائیں، قوم حاضر ہے۔ علی مشکل کشا کے نعرے لگواؤ، قوم حاضر ہے۔ پنجتن پاک کے نام پہ خیراتیں کرو، دستگیر کے نام پہ سارے دین کو بند کر دو کہ حضرت کے کشتی میں چڑھنا ہے، باقی سب پیچھے رہ جائیں گے، قوم پر بھی تیار۔ قوم کا کیا ہے؟ قوم بڑی سیدھی ہے۔
قوم بڑی ہماری سادہ ہے، سیدھی ہے، نرم دل ہے، بڑی ماننے والی قوم ہے. کسی قبر پہ غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، 6 مہینے بھوکا مرنا پڑے گا، اس کے بعد سمجھو مل لگ گئی. 6 مہینے تم بیٹھ جاؤ، ذرا بھوکے شوکے برداشت کر لو، ایک مٹکا شٹکا رکھ لو. ویسے رات کو چوری چوری کھا لیا، دن کو نہ کھایا. کہ لوگ دیکھیں گے حضرت کا مجاور اتنا کامیاب ہے، 6 مہینے سے کھانا بھی نہیں کھایا. بس یہ بات یعنی اشارہ کرنے کی دیر ہے. بس پہلے 2-4 آدمی آئیں گے، منت منوتیاں شروع ہوں گی، پھر اگر کسی نہ کسی کا کام تو ہو ہی جاتا ہے نا جی. جس کا کام ہو گیا وہ تمہارا بالکل سمجھو سفیر ہے، تمہارا اشتہار ہے، ایجنٹ ہے. اور جس کا کام نہ ہو، ایک لفظ ہے آسانی سے کہہ دیا، وہاں بھی ہے، اس کے دل میں حضرت کی محبت ہی نہیں. جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو پیر بیٹا کیوں دے؟ اس کا جی دماغ خراب ہے، منافق ہے. مکہ شریف میں جاتا ہے تو مولوی مکی کا درس سنتا ہے، ادھر آتا ہے تو داتا صاحب کی قبر پہ چکر لگا دے. ٹھیک نہیں آدمی. قوم تیار ہے ماننے کے لیے، جدھر قوم کو لے جاؤ. تو یاد رکھو قرآن اسلوب ہے قرآن کا. اب دیکھیں، کان الناس امتا واحدہ، امت ایک تھی، لیکن 1000 سال کی پرست کہتا ہے میں حق پہ ہوں، سورج کا پجاری کہتا ہے میں حق پہ ہوں، آگ کا پجاری کہتا ہے میں حق پہ ہوں. اسی طریقے سے جتنے افکار پیدا ہوتے گئے دنیا میں، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے پیغمبر بھیجے. تو یہ آئے کس لیے؟ تاکہ ان کے اس اختلاف کو مٹا دیں اور ان کو کہیں کہ بھی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، حق یہ ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، تاکہ قوموں کو ہدایت. اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے علماء کرام کا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تو امت جو تھی وہ ایک تھی. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں. اب نوح علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے 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 افکار جو تھے بدلنے شروع ہوئے، اور سب سے پہلا کام جو تھا، شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا تو بتوں کے ذریعے، بت پرستی کے ذریعے گمراہ کیا. سب سے پہلے شیطان نے جو لوگوں کے دماغ میں ڈالا کہ دیکھو بھی تم جو کہتے ہو یا اللہ یا اللہ یا ربا یا ربا یا حی یا قیوم، تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہی نہیں. جس کو دیکھا ہی نہیں، بھالا ہی نہیں، جانتے بھی نہیں ہے، اس کو پکار رہے ہو، عجیب بیوقوف کا وہ. دماغ میں ایک کیڑا ڈال دیا. اس نے کہا دیکھو ہندو کے سامنے آخر چلو کوئی نہ کوئی بھگوان تو ہے، چاہے اس کا اپنا بنایا ہوا ہے. دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی دیوی دیوتا کچھ نہ کچھ تو اس نے آگے رکھا ہوا ہے نا، کسی کی تو وہ پوجا ووجا کر رہا ہے نا. سورج والوں کے سامنے چلو سورج ہے، چاند والوں کے سامنے چاند ہے، تمہارے سامنے کیا ہے؟ عجیب بات ہے. اب جناب پھر اس نے کیا کیا کہ جو اچھے اچھے لوگ تھے، اللہ والے تھے، جن کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فلاں آدمی اللہ کا ولی ہے، وہ فوت ہو گیا، اس نے دوسرے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی. اس نے کہا دیکھو یہ اللہ والے جب فوت ہو گئے تو ان کی یاد تمہیں آئے گی تو تم کیا کرو گے؟ ان کو دیکھ تو نہیں سکو گے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کی صورت بنا لیں، ان کا ایک اسٹیچو بنا لیں، ایک ممی بنا لیں، ایک تمثیل بنا لیتے ہیں لکڑی کی، پتھر کی، مٹی کی، تاکہ ہمیں پتہ لگے بھی فلاں بزرگ جو ہے ہمارے سامنے کھڑا ہے. انہوں نے کہا بھی یہ ہمیں تو بنانا آتا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر میں ہی محنت کر کے بنا دیتا ہوں تمہیں. تو اس نے ان کو بزرگوں کی بدن و سواء و یغوث و یعوق و نصرا، یہ 5 جو تھے نا، ان کے زمانے میں بھی یہی پنجتن کا مسئلہ تھا. قرآن پاک میں ہے نا، بدن و سواء کتنا ہوتے ہیں، یغوثا کتنے ہو گئے، یعوقا کتنے ہو گئے، نصرا کتنے ہو گئے. یہ میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے. یہ نہیں کہنا کہ مولوی مکی نے کہا ہے. اب ہیں 5 تو 6 میں کیسے کر دوں؟ تم 5 تو میں 4 کیسے بنا دوں؟
میرے بس میں تو نہیں ہے قرآن. یہ ودن سوان جو تھے یہ کون تھے؟ یہ لکڑی شکڑی نہیں تھی، یہ اللہ والے لوگ تھے. جب مر گئے تو انہی کی صورتیں بنا کے شیطان نے گھر میں رکھوا دی کہ بھی ان کو دیکھا کرو اور تمہیں یاد آئے اور اللہ کی عبادت اللہ کی کیا کرو. بس ان کو دیکھ کر کے دیکھو جی یہ بزرگ تھے سبحان اللہ، یہ 100 نفل پڑھتا تھا رات کو تو چلو میں بھی پڑھوں. جب جناب وہ نسل ختم ہو گئی، ان کی اولادیں پیدا ہوئی، ان کے دماغ میں ڈالا بے وقوف ہو، جو کچھ تمہارے ماں باپ کو دولت دنیا پیسہ ملا ہے ان کی عبادت سے ملا ہے، ان کو راضی کرو گے تو سب کچھ ملے گا. یہ یہاں سے ابتدا جو ہوتی ہے نا یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو تو فوٹو جیب میں رکھتے ہو نا؟ ابتدا ہمیشہ فوٹو سے ہوتی ہے. فوٹو بنا لیا، بٹوے میں رکھ دیا، پرس میں رکھ دیا. بعض آدمی بیچارے بیوی کا بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ کہیں حرم شریف میں مکے مدینے میں آخر بیوی کی عادت کیا کرے غریب، وہ تو جیب میں ہے بیوی، کھولا دیکھ لیا. بعض آدمی اپنے محبوب، یہ یہیں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اچھا اب لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ قرآن مقدس کے پہلے صفحے پر اپنے پیر کا فوٹو لگایا ہوا ہے. پہلے اس کی زیارت کرتے ہیں سبحان، پھر شروع کرتے ہیں. دیکھو انگوٹھیوں میں اپنے مرشد کا فوٹو لگوایا ہوا ہے کہ شیشہ دیکھا تو فوٹو نظر آ گیا. گاڑیوں میں گھروں میں تو خیر عام بات ہے. اور پھر عقیدہ بھی یہ ہے کہ یہ فوٹو لگا ہوا ہے اس کی برکت سے ہماری کوٹھی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. قرآن شریف کی برکت بھی نہیں ہوتی ان کی کوٹھی میں، اللہ کا نام لکھ دو اس کی برکت بھی نہیں ہوتی. بزرگ کا فوٹو لگا دو تو اس کی برکت ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے سارے حوادث ٹل جاتے ہیں، ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. میرا اپنا ایک دوست ہے، اس کے گھر میں گیا ماشاءاللہ تو قد آدم فوٹو لگا ہوا تھا اور ایک بڑے بزرگ کا جو بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان بزرگوں کا تو قصور کوئی نہیں ہے نا، قصور تو ہم جاہلوں کا ہے. ان اللہ والوں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم ایسا کرو. تو میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جب سے میں نے یہ فوٹو لگایا ہے نا میرے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہی نہیں. میں نے کہا یہ حضرت خود کہاں ہے؟ کہتے فوت ہو گئے. میں نے کہا اپنی حیات اپنی زندگی تو نہیں بچا سکے. وہ اللہ کے بندے، میں نے کہا جو اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکے وہ تمہاری کوٹھی کی حفاظت کیسے فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا مجھے تو پتہ تھا نا. میں نے کہا اچھا ان کے جو اولاد تھی، کہتے جی وہ اولاد تو آوارہ ہوگی. میں نے کہا اولاد کو بھی ہدایت نہیں کر سکے، تمہاری کوٹھی پر پہرا دے رہے ہیں یا تمہارے ساتھ خصوصی تعلق ہے کوئی؟ یہ عقیدے جو تھے نا جی داخل ہوئے، اب قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. جب قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو اللہ نے پہلا نبی کس کو بھیجا؟ نوح علیہ السلام. پہلے رسول کون آئے؟ نوح علیہ السلام آئے. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو توحید سنایا. 950 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1050 سال. یہ قرآن جو فرماتے 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 کم 50، تو یہ 950 سال مدت دعوت ہے. آپ نے توحید کی دعوت سنائی لیکن قوم شرک میں مبتلا ہوتی گئی. حضرت نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو آخر میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا اللہ، میں نے اس قوم کو ظاہر میں باطن میں کھلے میں گھروں میں محفلوں میں مجلسوں میں ہر جگہ تیری توحید پہنچائی ہے لیکن یہ قوم ہدایت پہ آنے والی نہیں ہے. میں ان سے مایوس ہو چکا ہوں. میرا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا اللہ اب ان کا کوئی گھر نہ بچے زمین پر. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا بچا دیا تو یہ تیرے بندوں کو مزید گمراہ کریں. تو اب جناب سمجھے نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور وہ پوری کی پوری جو اولاد نوح اس وقت موجود تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی. باقی کون بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں
سوار ہو گئے. یعنی وہ تقریباً 80 آدمی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے, اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے, حام, سام اور یافس. سام, حام, یافس, یہ 3 بیٹے ہیں. آگے پھر ان تینوں کی نسل پھیلی جو ساری دنیا میں پھیل گئی. یہ ان تینوں, کوئی سامی النسل ہے, کوئی حامی ہے, کوئی یافس ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو آدم و حوا کے رشتے سے بھی ہم سب بھائی ہیں, اور پھر اگر غور کریں نوح علیہ السلام کے رشتے سے بھی سب ہم بھائی ہیں. لیکن خدا جانے اس لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہے, ماں بیٹی کی دلال ہے, بیٹی ماں کی قاتلہ ہے, اور اختلاف ہے, خون مسلم کی ارزانی ہے. جہاں نظر ڈالو خون مسلم بہتا ہوا نظر آتا ہے, جہاں نظر ڈالو تباہی ہے, بربادی ہے, آلام ہے, عذاب ہے. یہ سب کیوں ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے. تو اب جناب دیکھیں تو اب کیا ہوا کہ جب ساری قوم غرق ہو گئی تو کون بچے؟ نوح علیہ السلام, اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے وہ مومن تھے, ایمان والے تھے. تو اب پوری دنیا میں ایک امت بچ گئی, اور وہ بھی ایک عقیدے پہ تھی, اب اور کوئی عقیدہ نہیں تھا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وقت بھی ایسا گزرا ہے کہ جب ایک عقیدے پہ جماعت تھی اور کوئی عقیدہ نہیں تھا. اصل میں اگر غور کریں تو تینوں اقوال اپنی اپنی جگہ درست ہیں, کیونکہ عالم ارواح میں بھی ہم سب ایک عقیدے پہ تھے. الست بربکم قالوا بلا. بس آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے پر بھی ہم ایک عقیدے پہ تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام, ادریس علیہ السلام کے زمانے سے نوح علیہ السلام کے زمانے تک اختلاف ہوا. پھر کفر و شرک آیا, اللہ نے پہلا رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا, لیکن قوم نہ مانی, اللہ کا عذاب آیا, قومیں غرق ہو گئی. پھر جو بچے تو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے پھر بھی ایک امت تھی, ایک عقیدہ تھا, ایک جماعت تھی, کوئی اختلاف نہیں تھا. تو اب جب وہ اختلاف میں پڑے تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ تاکہ ان کا اختلاف ختم کریں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صرف نبی نہیں بھیجے بلکہ ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی. اللہ نے تورات بھیجی, انجیل بھیجی, صحائف بھیجے. اور سب سے آخر زمانے میں جب آخر دور آیا تو نبی بھی آخری بھیجا اور کتاب بھی آخری بھیجی, جو قیامت تک کے لیے کافی ہے. اس لیے فرماتی ہے کہ لیکن اتفاق حالات دیکھو کہ فَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اللہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے جھگڑے میں کون بنے, جھگڑے میں کون پڑے؟ وہ لوگ جو علم والے تھے, جن کو کتاب ملی, لیکن انہوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا. جو ان پڑھ جاہل تھے وہ تو ان کے پیچھے لگتے گئے, چلتے گئے. اختلاف تو ہمیشہ پڑھے لکھے ڈالتے ہیں نا, اختلاف تو ہمیشہ ان کے دماغوں سے چلتا ہے, پھر ہر کسی کا ایک حلقہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور انہوں نے جو اختلاف کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ انا پرستی تھی, اس کی وجہ ذاتی حب جا تھی کہ میں بڑا, میں بڑا, میں بڑا. اسی حب جا کے اندر مبتلا ہوئے. لیکن اللہ نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اللہ پاک نے ہدایت دی پھر ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اس اختلاف کے بعد, کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتی ہیں جس کو چاہے صراط مستقیم کی, کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر جن لوگوں پہ راضی ہوئے ان کو ہدایت دی, ان کو ایمان نصیب کیا, وہ صراط مستقیم پہ آ گئے. اور جن کے مقدر میں غوایت تھی, گمراہی تھی, ضلالت تھی, انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی. تو اب یوں سمجھیں کہ جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو قوم 2 حصوں میں بٹ گئی.
ہم دو حصوں میں بڑے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے فرمایا ہم نے مخلوق کو پیدا کیا، اب دو حصے بن گئے، ایک مومن ایک کافر، اسی طرح ایک نبیوں کو ماننے والے ایک انکار کرنے والے، اور یہ سلسلہ چلتا آیا۔ اصل بات سمجھیں وجہ کیا تھی کہ دعوت بھی ایک تھی، دائی بھی ایک تھا، لیکن انبیاء مختلف، کتابیں مختلف آئیں، وجہ کیا یوں سمجھو کہ تندرستی ایک ہوتی ہے، بیماریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کہیں کہ جی فلاں آدمی تندرست ہے، تندرستی تو ایک چیز ہے نا، لیکن بیماریاں مختلف ہیں، کسی کو سر کی بیماری، کسی کو پیٹ کی بیماری، کسی کو اعصاب کی بیماری۔ اسی طرح توحید کا عقیدہ دین تو ایک ہے، آگے شرک و کفر کی بیماریاں علیحدہ ہیں، تو جیسے ہر بیماری کا علاج علیحدہ، اسی طرح اللہ نے ہر بیماری کے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور جب آخری زمانہ آ گیا تو اب اللہ نے کامل نسخہ شفا بھیجا جو اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے کامل مکمل نبوت بھیجی، رسالت بھیجی جو رسالت و نبوت محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اپنا آخری نبی خاتم الانبیاء امام المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ کے بعد جو سلسلہ ہے پھر خلفاء اور علماء کے ذریعے قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ جیسے پہلے عقیدہ ایک تھا، امت ایک تھی، چاہیے یہ کہ ہم پھر اسی طریقے پہ لوٹ جائیں اور ایک ہی عقیدے پہ رہیں اور ایک ہی راستے پہ رہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو انبیاء نے بتلایا ہے، جس کی ہدایت اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ دعا کرے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں بیوی بیمار ہیں، ابارشن پتہ نہیں، بہرحال اسقاط، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک کمپنی میں ٹریلر چلاتے ہیں، دور دراز شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ کمپنی کا میرے علاوہ سب ڈرائیوروں سے معاہدہ تھا کہ ہر چکر کے پاس ہم آپ کو کچھ ٹرپ پر انعام بھی دیں گے اور کھانے کا خرچہ بھی دیں گے، لیکن اب کمپنی ہمیں کھانے کا خرچہ نہیں دیتی، تو کیا ہم کھانے کے مقدار کے پیسے جو ہیں ان کے کسی چیز سے بچا سکتے ہیں؟ آپ پہلے تو سب مل کو کمپنی کو کہیں کہ وہ اپنے معاہدے کی پابندی کرے۔ اگر وہ معاہدے کی پابندی نہ کرے تو جتنا آپ کا حق ہے اتنا لینا آپ کو جائز ہے، لیکن پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کھانا 200 کا بھی کھایا جا سکتا ہے اور 2 ریال کا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی ایک حب لے لے، ایک دہی کی پیالی لے لے، وہ بھی تو کھانا کھاتا ہے۔ 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ جائیں تو چائے کی پیالی کے 50 ریال دینے پڑتے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے کھانے کا آپ کو کتنی اجازت دی تھی، 10 ریال کی، 20 ریال کی، 50 ریال کی، اس کے مطابق اس سے زیادہ پھر آپ تجاوز نہیں کر سکتے۔ کہتے جی ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہاں کنٹین میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی کنٹین میں کام کرتے ہیں، تو اگر ان کے کھانا کھا لیں ہم، کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں، بشرط کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ مثلا یہ اس نے ہاتھ خنزیر میں ڈالا ہے پھر پکایا ہے ہمارا کھانا، پھر تو ناجائز ہے، لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا ہے تو کوئی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہاتھ دھو کے پکاتے ہیں، برتن دھو کے پکاتے ہیں، برتن دھو کے آپ کو دیتے ہیں، مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی اگر میں زکوٰۃ کی رقم کسی کو دوں تو کیا بتانا بھی اس کو ضروری ہے؟ نہیں، آپ کی نیت ضروری ہے، آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، دوسرے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ مثلا ایک مستحق ہے رشتہ دار آپ دے رہے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کسی مدرسے میں دے رہے ہیں، کسی ادارے میں دے رہے ہیں، پھر بتانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کر سکیں، لیکن اگر آپ خود مستحق کو اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں تو اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم زکوٰۃ کی رقم اپنے بہن بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں اپنے بہن کو، بلکہ سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں۔ اگر تمہارے بہن بھائی غریب ہیں
تو تمہاری زکات کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں، ان کو سب سے پہلے زکات دیا کرو، کیونکہ وہاں تمہیں دو ثواب مل جائیں گے، ایک زکات ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور ان کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تاکہ وہ بیچارے دل میں یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ ہمیں زکات دیتا ہے اور ہماری مدد نہیں کرتا۔ کہتے جی جماعت اسلامی کے لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا کرتے ہیں، کرتے رہیں، آپ کو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات۔ مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ کی نماز کا سلام ایک پھیرا جاتا ہے، حدیث میں ایک سلام بھی ثابت ہے اور دو بھی ثابت ہے۔ تو یہاں کے حضرات کوشش یہ کرتے ہیں کہ حدیث پہ عمل ہو جائے۔ اب ہر نماز میں تو دو سلام پھیرتے ہیں تاکہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، جنازے میں ایک پھیر لیا تاکہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ لیکن امام صاحب کے نزدیک چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ دو سلام بھی حدیث میں موجود ہیں، تو جتنی لفظ بڑھیں گے اتنی ثواب بڑھے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنا ثواب کیوں کم کریں؟ تو لہذا یہ اپنے اپنے ائمہ کی فقہ ہے، یعنی تھنکنگ ہے، سوچ ہے، دونوں حق پہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک سلام کرے، کوئی دو سلام کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ پتا جی کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی والوں نے کہا ہے کہ جو بوسنیا اور ہرسک کے مسلمانوں کے لیے جو چاہے وہ 20 ریال مہینہ تنخواہ میں سے کٹوا دیا کرے، تو میں کٹوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا میں وہ زکوٰۃ کی نیت بھی کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ روزے کے دنوں میں نہیں، سادے دنوں میں روزہ رکھ کر عمرہ کر سکتا ہے، تمہاری مرضی ہے، کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ رمضان میں بھی کر سکتے ہو، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو، اگر تم میں ہمت ہے کوئی حرج نہیں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں ہے، اب گھر کی مالک وہی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تو میں قربانی کروں؟ جب تمہارے پاس ہے کچھ نہیں تو کس کی قربانی کرو؟ غریب ہو تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں ہفتے میں صرف جمعہ کا روزہ رکھتا ہوں، یہ غلط ہے، صرف ایک روزہ جمعہ کا نہیں، ملا کے رکھا کرو روزے۔ سنت یہ ہے کہ 3 روزے رکھا کرو، 13، 14، 15، یہ ایام 20 کے روزے جو ہیں، یا سوموار کا روزہ رکھا اور پھر جمعرات کا روزہ رکھ لیا، تو بہرحال ایک دن مقرر نہ کریں، ملائیں۔ جی ایک آدمی پر اگر دم پڑ جائے اور دینے کی طاقت نہ ہو تو پاکستان میں جا کے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، دم تو یہی دینی پڑے گی، لیکن چلا جائے، جب اللہ پیسے دے بھیج کے دم کروا دے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے چلا، سیدھا مکے آنے کا ارادہ تھا، جہاز میں کچھ دوست مل گئے، ان کو جدہ رکنا تھا، ان کے ساتھ میں بھی جدہ رک گیا، لیکن ارادہ تو تمہارا مکے کا تھا نا، لہذا تم پر تو دم پڑے گی، عمرہ نہ کرو۔ کہتا ہے جی شادی میں گانے، ہمارے ہاں شادی میں گانے بانے بجاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، شادی میں کوئی نقص آئے گا؟ نہ نکاح شکاح میں تو کوئی نقص نہیں آتا، لیکن یہ گناہ جو ہوگا اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ نکاح تو پکا ہے، وہ تو فلم بنانے سے نہیں ٹوٹتا، نکاح بڑا مضبوط ہے، چاہے تم اپنی فلم بنا کے بیچتے رہو۔ اب تو لوگ ترقی کر گئے ہیں نا، میاں بیوی کی فلمیں بھی بکتی ہیں، اب لوگ بڑے ایڈوانس ہو رہے ہیں، بڑے آگے بڑھ رہے ہیں، اب تو انگریز پیچھے رہ گیا۔ شعبان کا مہینہ حضور پاک نے بہت روزے رکھتے تھے شعبان میں، بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ نے سامہ شعبان کلہ، گویا کہ آپ نے پورا رکھا روزہ۔ باقی 15 شعبان کی رات کا جو روزہ ہے یا دن کا جو روزہ ہے یہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ پہلے اگر آپ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں تو اب بھی رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے کہ رزق بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، لہذا 15 کی رات ضرور جاگو، آگے پیچھے فرض نماز بھی نہ پڑھو، یہ سب ایسے غلط مسئلے ہیں۔ کہتے ہیں جی آگے پیچھے نماز کی کیا ضرورت ہے، 15 کی رات میں رزق بڑھوا لیں گے۔ تو اللہ نہیں جانتے کہ تم نے سارا سال تو میرا کہنا نہیں مانا، تو اب کیا جخ مارنے آ گئے ہو؟ اللہ نہیں جانتے، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم۔
حضرت علی کی نماز قضا ہو رہی تھی، سورج واپس لوٹ آیا، بالکل یہ گھڑنتو ہے، کوئی روایت نہیں۔ حضور کی نمازیں قضا ہو گئی خندق میں، حضور کے لیے تو نہیں لوٹ آیا۔ یہ ایسے لوگوں نے گھڑی ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے بغداد میں کوئی مردہ زندہ کیا تھا، ہم نے تو نہیں پڑھا، اب ویسے بغداد میں جا کے پوچھ لیں، کوئی مل جائے مردہ زندہ جس کو حضرت نے کیا ہو، ابھی تک پھر رہا ہو، تو پوچھ لیں کہ بھی آپ کو اللہ نے زندہ کیا ہے یا پیر صاحب نے۔ ایسے لوگ ہیں۔ اچھا، بفرض محال اگر اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے معجزے کے طور پہ، اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت کے طور پہ مردے کو زندہ کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ خدا تو نہیں بن جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یحیی الموتى بإذنہ، اللہ پاک خود قرآن میں فرماتی ہیں کہ وہ مردہ میرے حکم سے زندہ کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے خدا مانا ہے، حاجت روا مشکل کشا مانا ہے۔ تو جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو پھر پیر صاحب کو کیسے مان لیں گے؟ جب حضور کو معراج ہوئی تھی تو رات کتنے سال کی ہو گئی تھی؟ یہ تو کہیں قرآن میں نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات میں معراج کرائی۔ اب کتنے سال کی ہو گئی تھی؟ اگر رات ہی 10 سال کی ہو جائے تو پھر کمال کیا ہوا؟ نہ اگر رات 20 سال کی بنا دو تو پھر تو معراج 20 سال میں ہوا، کوئی کمال ہی نہ رہا۔ کمال تو تب ہے کہ رات بھی یہی رہے اور معراج ہو جائے۔ میں ایک مولوی صاحب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر گئے ہیں اور انہوں نے 11ویں شریف ثابت کی ہے، اور قبروں پہ نہ مدینہ شریف سے پڑھ کے جاؤ یا مکے سے پڑھ کے جاؤ، 11ویں شریف مدینہ مکے کے پڑھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال تو یہ ہے کہ 11ویں شریف قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہاں ہے؟ اور یہ 11ویں شریف کس پیر کی ہے؟ پیران پیر کی۔ پیران پیر حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے، تو اللہ کے بندے انہوں نے سب مدینے سے پڑھ کے گئے ہیں اور فلاں پڑھ کے گئے ہیں۔ مدینے کے پڑھ کے جانے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مدینے میں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، حضور کے دشمن مدینے میں نہیں رہتے تھے، منافقین مدینے میں نہیں رہتے تھے، مکے میں ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی ساری مکے میں نہیں رہتی تھی، تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ جو زیادہ تر مسلمان ہندوستان پاکستان میں بستے ہیں، حرم شریف دنیا کے بیچ میں ہے، اس بات کا اشارہ قرآن حدیث میں ہے، ایسا کتابوں میں روایات میں ملتا ہے کہ یہیں سے یہ مرکز اصلی جو ہے یہی کعبے کی جگہ ہے دنیا کی، لیکن اللہ عالم۔ ایک شخص بنگلہ دیش میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ پورا قرآن شریف درود شریف ہے، ٹھیک تھا وہ ٹھیک، یعنی درود شریف نہ پڑھو قرآن پڑھا کرو نا، یہ مطلب ہوا نا کہ سارا قرآن پڑھنا جو ہے درود شریف ہے، تو قرآن پڑھا کرو، ٹھیک کہتا ہے، پڑھو قرآن، ہم منع کرتے ہیں آپ کو کہ قرآن نہ پڑھو۔ آج جمعہ کے خطبے کے دوران کیا ہوا تھا؟ جس جن کو ہوا تھا وہ جانے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہیں، اب کیا ہوا تھا؟ ابھی مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو بیٹھا رہا، مجھے کچھ نہیں، ڈبہ گر گیا تو لوگ کھڑے ہو گئے، یہ نمازی ہے۔ ایک ڈبہ پانی کا گر گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی نماز میں دیکھو کیسے مست بیٹھے تھے کہ ڈبے کی آواز سنی سارا حرم کھڑا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نماز پڑھنے تھوڑی آتے ہیں، تماشا دیکھنے آتے ہیں، آ گیا رونق ہے، چلو بھی نماز پڑھ لیں گے، باہر کھڑے ہو گپے شپے لگائیں گے، سگریٹ پیئیں گے، گھر آ جائیں گے، بس چھٹی کا دن ہے، ایک دوسرے کو مل لیں گے۔ اچھا جی، ایئرپورٹ پہ آیا، احرام کے لیے داخل ہوا، انہوں نے احرام کا بیگ مجھ سے لے لیا، پھر جدے میں آ گیا، احرام جدے سے باندھا، ایک بکری آرام سے دے دیں، چاہے جتنے بھی آپ اس کے تعویلیں کریں، کیونکہ احرام جدے والے لے لیں، بیگ والے لے لیں، چور لے جائیں، آپ مسئلہ پوچھ لیتے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دیتے، سلوار میں بیٹھے رہتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، نیچے اتر کے چادر باندھ لیتے، احرام آپ کا ٹھیک تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے مسئلہ تو پوچھا مکے میں پہنچ کر، لہذا ایک بکری بطور دم ادا کریں، اور آئندہ جب عمرہ کرنے آئیں تو چلنے سے پہلے علماء سے مسئلے پوچھیں۔ میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے، انہوں نے بھی اسلام آباد سے جہاز کے اندر اپنی چادر کے اوپر احرام باندھا۔ اگر انہوں نے جہاز میں احرام باندھا تمہاری بیوی نے، تم سے بیوی عقل والی نکلی، اس پر کوئی دم نہیں۔ ویسے بھی آج کل عورتیں زیادہ سمجھدار ہیں،
تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ بچ گئی دم سے، تم بکری بھرو، بیوی کا احرام ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک آدمی عمرے پہ ہے، اس کے ذمے لوگوں کا قرض ہے، میں 100 طواف کروں گا، اب کام کرتے گر کر زخمی ہو گیا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی پاکستان جا رہا ہے، کیا جرمانہ دے؟ کوئی جرمانہ دے، جب اللہ توفیق دے تو کر لے، نہیں توفیق دی تو بس 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بس کیا کرے؟ اب وہ بیچارہ نہیں کر سکتا طواف تو کیا کرے؟ اور پھر آپ کا قرضہ جب تک نہ اترے طواف آپ کے ذمے ہے ہی نہیں۔ میری شلوار احترام کی وجہ سے خراب ہو گئی، میں نے غسل کیا اور اسی حصے کو دھو کے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تو سارا شلوار دھونی تو ضروری نہیں۔ اب رات کی رات کو شب رات کیوں کہتے ہیں؟ نا قرآن کہتا ہے نا حدیث کہتے ہیں، تم کہتے ہو۔ شب مانا رات، رات مانا رات، یہ کہ پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہوگا، شب رات۔ اصل میں لفظ تھا شب برات، برات نہیں براءت، کہ یہ لیلۃ البراء ہے، اللہ گناہوں سے لوگوں کو بری فرماتے ہیں، تو شب براءت سے بنا شب برات، شب برات کا نقطہ بھی اڑ گیا، بن گیا شب رات۔ سمجھیں؟ لوگ جو مرضی ہے بنا دیں، ویسے قرآن حدیث میں کہیں نہیں۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، بالغ نابالغ لڑکے کی دعائیں جو تمہیں آتا ہے پڑھتے رہو، سب ٹھیک ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، لیکن پھر ان کو ہم کافر بھی کہتے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں نا جیسے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ ہمارے نبی کو مان لیں، آپ ان کو کلمہ پڑھوا دیں، ہم کافر نہیں کہیں گے، بات ختم ہوگی۔ جب ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں تم محمد مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ان کو کہیں وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ کہتا ہے جی میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، مسجد میں بڑے مچھر ہیں، تو اگر میں تیل لگاؤں پاؤں کو غسل کے بعد کوئی حرج نہیں، لگا لیں، لیکن تمہارے گھر میں مچھر ہوتے تو تم کچھ کرتے، کوئی دوائی شوائی ڈالتے، مسجد کے لیے بھی محنت کر لو، کوئی حرج نہیں، ثواب ہی ہوگا۔ کوئی دوائی لے لو، صفائی کر لو، وہاں جا کے ڈال دو، حرج کیا ہے؟ تاکہ سب نماز پڑھنے والوں کو آرام ملے۔ قبرستان میں جا کر قبروں پر کھجور کے پتے اور دال وغیرہ ڈالنا کچھ بھی نہیں ہوتا، دال زندوں کو دو، اب تو مہنگی ہو گئی، زندہ کوئی نہیں ملتی، تو مردوں پہ ڈال رہے ہو، عقل کرو، مردے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تم کھجور لگاؤ نہ لگاؤ کچھ نہیں۔ اگر پہلے کوئی درخت قدرتی لگا ہوا ہے اس کو بھی نہ کاٹو، کیونکہ درخت جب اللہ کی